مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا باپ نے ہمارے گزرے وقتوں میں، گزرے پلوں میں، گزری رات میں ہم سب کی حفاظت کی، ہمیں ہر برائی سے، برے وقتوں سے، بری چیزوں سے، برے لوگوں سے، بری صحبت سے بچا کر رکھا اور آج کی صبح بخشی تاکہ ہم شکر گزاری کے ساتھ اس کی پاک حضوری میں آئیں۔ تو ہم نے خدا باپ کے حکموں کو جو مان لیں کہ ایک خدا کو ماننا ہے، فقط اس کی ہی بندگی کرنا ہے، اسی کا نام لینا، اس کے سوا کہیں نہیں جانا، کسی کی حضوری میں نہیں جانا، صرف خدا کی حضوری میں جھکنا اور اس کے دن کو پاک رکھنا ہے، سبت کے دن کو پاک رکھنا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سیکھا کہ کیا کیا کرنا ہے سبت کے لیے، کس طرح خدا نے ہمیں پرانے عہد نامے میں سکھایا کہ کس طرح خدا کے دن کو پاک کرنا ہے، اس میں بدنی محنت کا کام نہیں کرنا۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کس طرح سبت کے دن لوگوں کو نیکی کا کام کیا اور شفا بخشی۔ لوکا 6 باب اس کی 6 سے 9 میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خداوند ایک عبادت خانے میں گئے اور وہاں تعلیم دے رہے تھے کہ وہاں ایک آدمی کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور فریقی اور فریسی جو تھے وہ ہمیشہ خدا اس تاڑ میں رہ کے سبت کے دن خداوند کیا کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا نہیں کرتا، تاکہ وہ اس پر الزام لگانے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ مگر خدا نے ان کے خیالات کو معلوم کر کے ان سے کہا کہ اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ، جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اسے کہا اپنا ہاتھ بڑھا، اور اس نے اپنا بیچ میں کھڑا ہو کر ہاتھ جب بڑھایا تو خدا نے اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا۔ اور وہ لوگ جو وہاں کھڑے تھے وہ بڑبڑانے لگے یا بولنے لگے، تو خدا نے کہا کہ آیا سبت کے دن نیکی کرنا رواں ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اسی طرح لوکا کی 13 میں بھی اور 10 سے اگر 12، 14، 16 میں دیکھیں کہ سبت خانے میں، عبادت خانے میں خدا نے سبت کے دن اس عورت کو جو 18 برس سے بدرو کے باعث کمزور تھی اور کبھی ہو گئی تھی، خدا نے اسے سیدھا حکم دیا تو وہ اس کا کبڑا پن جاتا رہا، اس کی ساری کمزوری ختم ہو گئی، وہ نجات پا چکی تھی۔ لیکن عبادت خانے کا جو سردار تھا، یسوع نے جب سبت کے دن شفا بخشی تو وہ خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا 6 دن ہے جس میں کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ خداوند نے جواب دیا کہ اے ریاکارو، ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتے، پس کیا واجب نہ تھا کہ جو ابراہیم کی بیٹی جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بندھن سے چھڑائی جائے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے سبت کے دن کافی معجزات کیے، انہوں نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے اور اپنی قوم کو بچایا۔ اسی لیے ہمیں خدا باپ حکم دیتا ہے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے، بدی نہیں کرنی۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، کلام مقدس میں وعدے کے ساتھ ہے کہ ان کی عمر دراز ہوگی اور خداوند جس ملک میں انہیں لے جاتا ہے انہیں سرفراز کرے گا اور ان کا بھلا ہوگا۔ اور آج کا کلام ہم دیکھتے ہیں استثنا اس کا 5واں باب اس کی 17 آیات میں محکوم ہے کہ تو خون نہ کرنا۔ یہاں خون سے مراد ہے کہ مار ڈالنا، یا یہاں پر یہ بھی حکم ہے کہ ہر قسم کے قتل کی نہیں بلکہ بلا وجہ کسی کو مارنا، کیونکہ کلام مقدس میں محکوم ہے پیدائش اس کا 9واں باب اس کی 6 آیت میں کہ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پہ بنایا ہے۔ جس طرح دیکھتے ہیں گناہ کے وسیلے سے موت آئی، بابا آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ان کے بیٹوں نے ایک بھائی کو اپنے دونوں بھائیوں میں سے ایک نے اپنے بھائی کو مار دیا، تو گناہ ہی کے وسیلے سے موت آئی۔ اور جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے وہ ضرور جان سے مارا جائے گا، یہ ابار 24:17 میں ہے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ ہم نے دیکھا میں نے سنا نیوز میں کہ ایک بچے نے پاکستان میں کہ وہ
ڈرگس کا بڑا عادی تھا اور اس کے پاس ٹرک نہیں تھی، مطلب وسائل نہیں ہو رہے تھے، وہ گھر آیا، اس نے آ کر اپنی ماں کو، باپ کو، سب کو مار دیا۔ کیوں؟ کہ اس کے اوپر خون تھا، اسے مطلب اندھا ہو گیا تھا، اس کی سوچوں پہ پردے پڑ گئے تھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابلیس نے اس کو اس پہ امادہ کیا، اس نے بلا وجہ اپنے گھر والوں کو مار دیا۔ اسی طرح کل میں نیوز دیکھ رہی تھی تو یو ایس اے میں ایک بلیک آدمی کو پانچ پولیس والوں نے مارا، کہ چاہے کتنی بھی غلطی تھی، کیا بھی تھی، تو انہوں نے جان سے اس لڑکے کو مار دیا۔ تو مطلب دیکھیں کہ وہ چاروں، کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ کیا چاروں کی ایک ہی سوچ ہو گئی کہ چاروں ایک ہی طرح کا بیہیویئر کرنے لگے اور اسے جان سے مار دیا؟ خیر، اب ان پہ تو مقدمہ چل پڑا ہے کہ انہوں نے اسے کیوں مارا۔ تو اسی طرح ابلیس جب آتا ہے تو وہ اندھا کر دیتا ہے، اور بہت سارے میں نے ہاسپٹل میں بھی ایسے واقعے دیکھے ہیں، سنے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ بیٹے بیٹیاں جوان یا لوگ مطلب حالات سے تنگ آ کر سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ کون اپنے دل مطلب اپنے جسم کو، اپنے آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، صرف یہی کہ ابلیس انہیں اندھا کر دیتا اور وہ یہ کام کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں، ایوب اس کا 2 باب 10-11 میں، کیونکہ جس نے ساری شہریت پر عمل کیا وہ ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا، اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر، اس نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر۔ پس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا، گناہ تو کیا نا۔ جیسے کل میں بتا رہی تھی کہ مجھے جب میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا تو میں نے خدا سے یہی پوچھا کہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ تو اپنی ماں باپ کی عزت کرتا تھا، مطلب اپنی ماں کا فرما بردار تھا، پر یہی آیا کہ اگر وہ ایک حکم مان رہا تھا تو دوسرا تو نہیں کہیں کر رہا تھا نا، تو پنشمنٹ تو ملتی ہے نا، چاہے انسان کچھ بھی کر لے۔ تو اسی طرح متی اس کے اگر ہم دیکھیں 5 باب 21 میں کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق بنے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سزاؤں سے بچنے کے لیے، ان لعنتوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق لے کے چلنا ہے۔ اسی میں لکھا ہے خون کا بدلہ خون، جو خون کرے گا، جو جان سے مارے گا، اسے بھی وہی سزا دی جائے گی، کیونکہ ہمارا خداوند انصاف کا خدا ہے، وہ قوی خدا ہے، تو وہ انصاف کرتا ہے۔ اسی لیے جیسا کوئی کرے گا ویسا ہی بھرے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ان حالات سے نکلنے کے لیے، ان مشکلوں سے نکلنے کے لیے ہمیں پورے ہتھیاروں کو لینا ہے، ہمیں پورے اختیاروں کو لینا ہے جو ہمارے پاس زندہ کلام ہے۔ جب ہم اس کلام کو لے لیں گے تو ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ افسیس اس کا 6 باب، افسیوں اس کا 6 باب، اس کی ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا لینا ہے تاکہ ہم ان شیطان کے حملوں سے بچ جائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کلام 6 باب کی اس کی ہم نے 13 سے میں آپ کے لیے پڑھتی۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بکل لگا کر پاؤں میں صلح کی جوتیوں کی تیاری کو پہننا ہے۔ جب ہم یہ کلام ہمارے پاس ہوگا اور اس سے بڑھ کر ایمان کی سپر لینی ہے، جب ہم اس کلام کو لے لیں گے تو ہم شیطان کے سارے جلتے ہوئے تیروں کو بچا سکتے ہیں۔ اب نجات کا خول اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے اسے بس لینا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ جب تک ہم مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا تو ہم کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینا ہے۔ جب تک یہ کلام میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اندھے ہو کے ٹھٹھولتے رہیں گے اور خداوند
سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے گناہوں سے نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے ان سارے ہتھیاروں کو پہن لینے ہیں تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے تاکہ ہم کبھی گناہ نہ کریں، ہم کبھی گناہ نہ کریں، خون نہ کریں، جو خدا کے حکم دیے گئے ہیں ان پر عمل کریں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور سب کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہم سب کو اپنی پاک حکمت سے، قدرت سے بھر دے تاکہ ہم کبھی بھی گناہ نہ کریں۔ اے پیارے باپ، ہم اپنے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا باپ جی، ہم آپ کی قدرت اور قوت کو مانگتے ہیں، ہم اپنا آپ کو دیتے ہیں اور آپ کی باڑ لگاتے ہیں تاکہ خداوند جی ہم شیطان کے حملوں سے بچائے جائیں۔ ہماری سوچوں کا کنٹرول، ہمارے ہر چیز کا کنٹرول خداوند جی ہم آپ کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تاکہ ہم سوچیں تو بھی کلام سوچیں، بولیں تو کلام بولیں، تاکہ یہی کلام جو ہمیں زندگی دیتا ہے، یہی کلام جو ہمیں تازگی دیتا ہے، یہی کلام جو ہمیں قوت سے بھر دیتا ہے۔ جب ہم کلام سے دور ہوتے ہیں تو ہی تو ہم غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم سے کرائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو کلام میں رکھنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ محفوظ رہیں، تاکہ ہم ہمیشہ بچائے جائیں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں جو صرف میرے باپ کے پاس ہے۔ اور جب ہم اس کے سائے کے نیچے آ جاتے ہیں، جب ہم اس کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمیں ہر مشکل سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے، بیماریوں سے، وباؤں سے، ہر چیز سے بچاتا ہے، کیونکہ اس کی شفقت ہم پر رہتی ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ ہم پر رہتا ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف چلتے ہیں، اگر ہم اس کے حکموں پر نہیں چلتے تو اس کا ہاتھ ہم پہ بھاری رہتا ہے۔ تو ہمیں اس کی شفقت کے لیے اس کے حکموں کو ماننا، اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں پیارے باپ جی، کبھی کسی کے گھر میں کوئی کمی نہ ہو۔ خداوند جی ہر گھر میں صلح کو، سلامتی کو، بحالی کو، نجات کو مانگتے ہیں، ہر زندگی میں نجات آئے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے پیارے باپ جی، ہم اسی نام سے آپ سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو۔